بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء قرار پائے۔ چنانچہ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ حضرت ابو طالب کی وفات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اب اندیشہ تھا کہ قریش دارالندوہ میں جو چاہے فیصلہ کریں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ابی طالب میں گھیراؤ اور مقاطعہ رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں روکی گئیں۔ اس دوران پورے خاندان بنو ہاشم کو بدترین قسم کی فاقہ کشی جھیلنی پڑی۔ حالانکہ وہ سب تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، اس پورے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بنی ہاشم شعبہ ابی طالب میں محصور رہا۔ ان 3 سالوں کے دوران کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہیں جانے دی گئی۔ وادی کے دونوں طرف پہرے لگا دیے گئے تاکہ کوئی وہاں جا نہ سکے۔ حکیم بن حزام بنیادی طور پر نیک انسان تھے۔ وہ کہیں سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دوسری طرف اترتے اور کوئی چیز پہنچا دیتے تھے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریبی عزیز تھے، ورنہ تو وادی کے دونوں سروں پر پہرے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلکنے لگے۔ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت سوکھے ہوئے چمڑے کو ابال کر اس کا پانی ان بچوں کے حلق میں ٹپکایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف تھا، جس کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے بھی کوئی سخت دن گزرا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ہوش میں یوم احد کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بھی نکلا تھا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نزدیک سخت ترین دن یوم احد تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے۔ اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکے سے طائف کے لیے 2 راستے ہیں، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے اور دوسرا طریق السہل۔ پہاڑی راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے گریز کرتے ہوئے دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار فرمایا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 سرداروں کے سامنے اس امید پر اپنی دعوت پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں اور یہ جگہ میرا دارالہجرت بن جائے، لیکن حکمت خداوندی اور مشیت الہی میں یہ شرف یثرب کے لیے طے تھا، طائف کے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور تینوں سرداروں سے ملے تو انہوں نے کلیجے سے پار ہونے والے جواب دیے۔
ایک نے کہا یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ، اگر تم واقعی رسول ہو اور میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹوں کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا۔ دوسرے نے کہا اور طائف میں تمہارے سوا اللہ کو اپنا رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ قرآن حکیم میں ان کے یہ دل آزار لفظ سورہ زخرف آیت 31 میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان دو بستیوں میں جو کوئی شخص بڑی عظمت والا ہوتا اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی اور طائف میں بھی۔ ایسا شخص اللہ کو نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تم جیسا مفلوق الحال یتیم شخص جس کا کوئی ذاتی سرمایہ ہی نہیں تھا، سرمایہ تھا بھی تو وہ بیوی کا تھا، یہ شخص اللہ نے چنا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہونے لگے تو ان بدبختوں نے گلیوں کے آوارہ لڑکوں کو اشارہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس پتھراؤ کے آگے ڈھال بننے کی پوری کوشش کی۔ زید بن حارثہ اگر سامنے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنتے تو وہ پیچھے سے پتھراؤ شروع کر دیتے، اور اگر وہ پیچھے جاتے تو سامنے سے پتھراؤ شروع کر دیتے۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں بھی زخموں سے چور ہو گئیں، خون بہہ بہہ کر نالین مبارک کے اندر جم گیا۔ وہاں سے آپ کسی نہ کسی طرح نکلے تو ایک جگہ ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں اپنی بے بسی، وسائل و ذرائع کی کمی اور لوگوں میں میری جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تم کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی۔ اے پروردگار، تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے؟ وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ مجھے تختۂ مشق بنا لیں، یا تو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا۔ پھر اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو تیری عنایت تو مجھ پر بے پایہ ہے۔ میں تیرے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے دور ہو جائیں اور جس کے پرتوں سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہو جائے۔ گویا پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور فریاد کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عبدیت والی بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسولہ والی دو حیثیتیں حاصل ہیں۔ مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دینا کہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ چنانچہ عرض کیا، اے اللہ، اس سب کے باوجود اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اندیشہ ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو۔ جیسے ابتدا میں وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ سفر طائف ذاتی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی و آزمائش، امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حفاظت حاصل ہوئی، لیکن طائف سے فوری طور پر واپسی کے بعد عالم اسباب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، داخل ہوں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو ایسا اقدام کرنے والے پر کوئی جرم و الزام نہیں، اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم اسباب میں ساری جدوجہد قدم بقدم زمین پر چل کر
چل کر ہوئی، چنانچہ عالم اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک اور کافر کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے آ جاؤں۔ قبائلی زندگی کا اصول یہ تھا کہ اگر ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان ہو جائے گی، لیکن اس کافر نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص مطعم بن عدی شریف النفس تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے جواب بھیجا، آپ میری امان میں ہیں، آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا، یوں نہیں، تم آؤ اور اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مکہ میں داخل ہو جاتے اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں تو وہ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیا علم کہ انہیں مطعم بن عدی نے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ دنیاوی اسباب اختیار کیے اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہیں اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے اور اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک اور کافر کی امان قبول کی۔ پھر مطعم بن عدی ہتھیار سجا کر اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لایا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں نے محمد کو امان دی اور آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا، لیکن مطعم بن عدی کا اس دوران میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ مرتے دم تک ایمان نہ لایا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔